السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ ہماری گفتگو حقوق اور آداب کے سلسلے میں جاری ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے حقوق سے متعلق گفتگو آئی کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق کیا ہیں، اس کی تفصیل، اور اسی طرح سے ہم نے یہ بھی جانا کہ میاں بیوی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں جن کی ادائیگی ان کے لیے ضروری ہے، اور اسی طرح آداب، اسلامی آداب پر گفتگو ہم نے شروع کی، اور ملاقات کے آداب میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام میں کھانے کے آداب کیا ہیں۔ کھانا اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اور انسان کی ضرورت ہے۔ بغیر کھانے کے انسانی زندگی کا تصور نہیں ہے، چاہے جانور ہوں چاہے پرندے ہوں۔ غذا اور کھانا ان کے لیے، ان کی زندگی کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ جس طرح بغیر ہوا کے وہ زندہ نہیں رہ سکتے، اسی طرح بغیر کھائے پیے کے وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے کھانا اور پینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کیا ہے۔ اس کھانے پینے کے اسلام میں کچھ آداب ہے، چونکہ روزانہ انسان کو کھانا ہے، اور اگر یہاں ادب کا خیال نہ ہو تو پھر انسان کے اخلاق اور انسان کے کردار پر اس کا اثر ہوگا۔ لہٰذا اسلام نے کھانے پینے کے حوالے سے کچھ آداب بیان کیے، وہ آداب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے ادب میں سے اہل علم نے اسے ذکر کیا ہے کہ حدیث میں صراحت کے ساتھ تو مذکور نہیں، لیکن بہر صورت یہ ادب کے طور پر اہل علم نے ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ انسان کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھل لے، صاف کر لے۔ کیونکہ اگر کھانے سے پہلے ہاتھ صاف نہ کیے جائیں تو ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز لگی ہو جس کے ساتھ اگر آپ کھائیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کھانے کے لیے دشواری ہو، آپ کے کھانے کو نقصان پہنچے، آپ کو نقصان پہنچے۔ لہٰذا اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھل لینا، صاف کر لینا۔ کوئی آدمی خاص طور پر جو کہیں باہر ہے، کسی کام میں مصروف ہے اور سفر پہ گیا ہے، اس گاڑی پر ہے، وہ اس کے ہاتھ میں گندگی لگی ہے اور پھر اسی سے وہ کھانا بھی کھا رہا ہے، تو اس کے لیے خطرہ ہے۔ بلکہ ایسے واقعات موجود ہیں کہ جن میں بغیر ہاتھ دھلے کے کھانے والوں کی بسا اوقات جان بھی چلی گئی۔ ایسی کوئی چیز انہوں نے چھو لی تھی جو زہر والی تھی اور پھر اسی سے انہوں نے کھانا بھی کھا لیا۔ تو اچھی طرح ہاتھوں کو دھل لینا یہ پہلا ادب ہے۔ اور دوسرا ادب ہے کہ اگر کوئی آدمی کھانے کے لیے کھانا پیش کرے تو پھر اگر ہم مہمان ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کھانے کو قبول کریں اور اسے کھا لیں اور اس میں جلدی کریں۔ کیوں؟ اس سے کیا ہوتا ہے، یہ سامنے والا جو شخص موجود ہے، آپ کے رشتہ دار یا آپ کی مہمان نوازی کرنے والا، تو اسے اطمینان پہنچتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے۔ اور تاخیر کی جائے یا بہت زیادہ اصرار کرنے پر بھی انسان انکار کرتا رہے تو بسا اوقات اس کے لیے پریشانی ہے۔ تو یہ جو ہمیں دعوت دی جاتی ہے ناظرین اکرام کھانے کے لیے، تو وہ دو طرح کی ہو سکتی۔ ایک وہ دعوت ہے جو بطور حیا، شرم کے انسان دے رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اچانک کسی گھر گئے، کسی جگہ پر گئے کہ لوگ اس وقت کھا رہے ہیں، اس وقت دعوت دی جا رہی ہے حیا کی وجہ سے کہ ہاں وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائے۔ تو اس موقع پر آدمی کو جان لینا چاہیے کہ اگر واقعتاً اسے لگتا ہے کہ میرا جانا مناسب ہے تو جائے، ورنہ نہ جائے۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے اعتبار سے بنایا، جیسے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے۔ کیا ہوتا ہے، گھر والے ہیں تو انہوں نے کھانا اتنا بنایا جتنا ان سب کے لیے کافی ہو جائے۔ اب اچانک ایک سے زیادہ خاص طور پر مہمان چلے گئے، ایسے وقت میں گئے جب وہ کھانا کھا رہے ہیں اور انہوں نے بلایا آئیے ہمارے ساتھ بیٹھ جائیے، تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کیا واقعتاً انہیں کوئی مشکل اور حرج تو نہیں ہے۔ ہاں، اہل علم کہتے ہیں اگر وہ اصرار کرے اور وہ برضا اور رغبت دعوت دیں اور پھر وہ الگ سے اپنا انتظام کر لے سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ دعوت دی جا رہی تو کیا حیا کی وجہ سے دی جا رہی ہے، اور دوسری جو کھانے کی دعوت ہے واقعتاً ہمارے لیے ہی بنایا گیا ہے، ہم مہمان ہیں، ہمیں ہی پوچھا جا رہا ہے کھانے کے لیے، تو پھر اس دعوت کو قبول کر لینا چاہیے اور آگے بڑھ جانا چاہیے۔ کیونکہ جو مہمان ہیں، اگر کوئی آدمی اس مہمان نوازی کے طور پر کوئی چیز پیش کرتا ہے اور اسے نہ کھایا جائے تو بس اوقات اسے بدگمانی بھی ہو جاتی ہے اور لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ رشتہ دار آئے، کھانے کا وقت تھا، ہم نے پیش کیا، اصرار کیا لیکن نہیں کھایا، آخر کیا بات ہے؟ تو یہ ناراضگی کا سبب بھی ہو جاتا ہے، رشتوں کے ٹوٹنے کا سبب بھی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کھانا پیش کیا جائے تو پھر
مومن کو چاہیے کہ وہ کھانا کھائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہ بات مذکور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانا پیش کیا، اور کھانا پیش کرنے کے بعد سورہ زاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، تو انہوں نے اس کو سامنے کیا فرشتوں کے جو انسانی شکل میں آئے تھے، اور کہا أَلَا تَأْكُلُونَ، کیا تم نہیں کھاتے؟ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے خوف محسوس کیا جب دیکھا کہ کھا نہیں رہے ہیں اور ان کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور اچھی طرح انہیں نرمی سے دعوت دی جا رہی ہے، پھر بھی وہ نہیں کھا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دل میں خوف محسوس ہوا کہ کیا وجہ ہے۔ آپ سوچئے کبھی انسان غصے میں ہے، کھانا پیش کر رہا تو کھانا نہیں کھا رہا ہے، تو ہم مہمان بن کر کے گئے ہیں، وہ میزبان ہیں ہمارے، کھانا پیش کر رہے ہیں، ہم نہیں کھا رہے، تو ان کے دل میں خوف اور اسی طرح بے اطمینانی ہو سکتے، لہٰذا ہمیں کھا لینا چاہیے۔ یہ دوسرا ادب ہے۔ اور تیسرا ادب ہے ناظرین کرام، وہ یہ کہ بسم اللہ کہیں، اور یہ اہل علم کہتے ہیں کھانے سے پہلے بسم اللہ واجب ہے۔ یہ بسم اللہ کہنے سے مراد تسمیہ جسے کہا جاتا ہے، صرف بسم اللہ ہی کہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں بعض لوگ، یہ ثابت نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہوں کہ بہت سارے لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، تو یہ اضافہ ہے کھانے کے وقت، یہ تعلیم ہمیں نہیں دی گئی ہے۔ لہٰذا حدیث ہے ابو داؤد سنن ترمذی حدیث نمبر 1858، ابو داؤد 3767 حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اکل احدکم فلیذکر اسم اللہ تعالی، تو اگر تم میں سے کوئی آدمی کھانا کھائے اسے چاہیے اللہ تعالیٰ کا نام لے، اللہ کا ذکر کرے، یعنی بسم اللہ کہے۔ فَإِن نَسِيَ أَن يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ، اگر وہ بھول گیا ابتدا میں بسم اللہ کہنے سے رہ گیا، وہ بھول گیا، آپ نے کہا اسے چاہیے کہ بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، اسے چاہیے کہ وہ اس طرح سے دعا پڑھ لے تاکہ یہ اس کے لیے کفارے کی شکل اختیار کر لے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تعلیم ہے۔ بخاری حدیث نمبر 5376 حدیث ہے، حضرت عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی پرورش میں تھا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ میرا ہاتھ پورے برتن میں گھوم رہا ہے کھانے کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام، اے بچے، سم اللہ، بسم اللہ کہو۔ تو یہ ناظرین اکرام کھانے سے متعلق آداب ہیں جو شروع کرنے سے پہلے ہمیں جس کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام کھانے کا ادب یہ ہے کہ ہم مومن کو چاہیے کہ سیدھے ہاتھ سے کھائے، سیدھے ہاتھ سے پیے، چونکہ عام طور پر جو پاک صاف کام ہیں، اچھے کام ہیں، سیدھے ہاتھ سے کیے جاتے ہیں۔ صفائی اور گندگی دور کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال ہوتا ہے، لہٰذا کھانا پینا یہ سیدھے ہاتھ سے ہونا چاہیے، لہٰذا یہ واجب ہے، یہ بھی واجب ہے کہ انسان سیدھے ہاتھ سے کھائے اور سیدھے ہاتھ سے پیے، اپنے لیفٹ ہینڈ سے نہ کھائے نہ پیے۔ کیوں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 2020 عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یأکلن احد منکم بشمالہ، آپ نے کہا تم میں سے کوئی آدمی اپنے لیفٹ ہینڈ سے نہ کھائے، ولا یشربن بہا، اور کوئی اس لیفٹ ہینڈ سے ہرگز نہ پیے۔ کیوں؟ آپ نے کہا فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ، آپ نے کہا کیونکہ شیطان اپنے لیفٹ ہینڈ سے کھاتا ہے، لیفٹ ہینڈ سے پیتا ہے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ شیطان کی مشابہت، اور اسلام میں شیطان کی مشابہت جائز نہیں ہے۔ شیطان کی مشابہت بھی حرام ہے، جانوروں کی مشابہت بھی حرام ہے، کفار مشرکین کی مشابہت بھی حرام ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم رسول کی اقتداء کرتے ہیں، ہم شیطان کی نقش قدم پہ نہیں چلتے ہیں، اسے اپنا اسوہ نہیں مانتے ہیں۔ شیطان کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، شیطان کھاتے ہیں اور پیتے ہیں جیسے حدیث کہتی ہے، لیکن وہ اپنے لیفٹ ہینڈ سے کھاتے اور پیتے ہیں۔ اور سماج اور معاشرے میں کفار اور فاسق فاجر قسم کے انسان وہ بھی لیفٹ ہینڈ سے کھاتے پیتے، لہٰذا مومن کو چاہیے سیدھے ہاتھ سے کھائے اور سیدھے ہاتھ سے پیے۔ اگر کوئی عذر ہو جس سے وہ سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا یا سیدھے ہاتھ سے نہیں پی سکتا تو کوئی بات نہیں، وہ اپنے لیفٹ ہینڈ سے کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، بوقت ضرورت، بوقت مجبوری، جب انسان سیدھے ہاتھ استعمال نہ کر سکتا ہو۔ اسی طرح کھانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت اس کا خیال رکھیں کہ ہمارے پلیٹ میں، برتن میں جو کھانا ہم نے لیا ہے اس کے سامنے کے حصے سے ہم شروع کریں، درمیان بیچ بیچ میں ہاتھ ڈال کر کے دائیں بائیں سے نہ کھائیں بلکہ اپنے سامنے سے کھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
عمر بن سلمہ کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3576 حدیث، اللہ کے نبی نے اس میں یہی کہا، اے بچے سم اللہ، بسم اللہ کہو، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اپنے، اور تیسرا آپ نے کہا وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور آپ نے کہا جو تمہارے قریب ہے وہاں سے کھاؤ۔ تو پلیٹ میں ہمارے جو قریب ہے اس قریب میں سے کھانا چاہیے، اور یہ انسان اگر کوئی کھا رہا ہے آپ کے ساتھ پلیٹ میں اور کوئی موجود بھی ہے، مل کر کے لوگ کھا رہے ہیں، تو آپ کے دوست کی جگہ سے اٹھا کر کے کھانا یہ انسان کی مروت کے خلاف ہے۔ اس کی اپنی جگہ ہے، ہماری اپنی جگہ ہے، اور بسا اوقات لوگ اسے ناپسند کرتے، گھن محسوس کرتے ہیں۔ کھاتے وقت اگر آدمی درمیان میں ہاتھ ڈال دے رہا ہے اسے لوگ گھن محسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے 1805 حدیث، حضرت ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان البرکۃ تنزل وسط الطعام، آپ نے کہا جو برکت ہے نا وہ درمیان میں اترتی ہے، کھانے کے بیچ میں اترتی ہے۔ فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس کے درمیان سے نہ کھاؤ، کنارے سے تم کھاؤ۔ ہاں اگر کھانا سوکھا ہوا ہے جیسے کھجور وغیرہ ہے تو اہل علم کہتے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آپ اس میں سے اٹھا کر کے کھا سکتے ہیں اپنے اعتبار سے، اس لیے کہ وہ کھانا ایسا ہے کہ وہ سوکھا ہوا ہے، کوئی کھانے کی جنس ایسی ہے جو سوکھی ہوئی، جیسے کھجور ہے، بادام ہے، پستہ ہے، ایسی کوئی چیز ہے جو انسان استعمال بھی کر لے، اٹھا کر کے کھا لے، اور اسے لوگ ناپسند بھی نہ کرتے ہوں، تو اسی لیے پلیٹ میں جب لایا جاتا ہے لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے درمیان سے بھی لوگ اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ اگر کوئی کھا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سامنے سے لے کر کے کھائے اور درمیان سے نہ کھائے۔ اسی طرح سے ایک بات اور ہے جو اہل علم نے ذکر کی ہے، وہ یہ کہ کھانے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ کھانے والا اس بات کا خیال رکھے کہ کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اسی کے ساتھ ساتھ کھانے کے حوالے سے اسلام کے یہ آداب بھی ہیں کہ کھانے کو انسان کھانے کے عیب نہ ظاہر کرے یا اس کے اندر عیب جوئی نہ کرے، یہ بہت ہی برا ہے۔ حدیث ہے ناظرین اکرام، صحیح بخاری حدیث نمبر 3536 حدیث، اور صحیح مسلم 2064 حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو ہریرہ کہتے ہیں، ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، آپ نے کسی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، ان اشتہاہ اکلہ، اگر آپ اچھا لگتا تو آپ کھا لیتے، وَإِلَّا تَرَكَ، نہیں تو آپ چھوڑ دیتے تھے۔ کھانے میں عیب نکالنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ رزق ہے، آپ اس میں عیب نکال رہے ہیں۔ کوئی آدمی کہتا ہے بھائی چاول کوئی کھانے کی چیز ہے، چاول تو ایسے ہیں، چاول تو ویسے ہیں، بھائی آپ نہیں کھا رہے اور بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ رزق طور پر دیا ہے، لوگ اسے کھا رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کے بنانے کے سلسلے میں بے ادبی ہے۔ نمبر 2، وہ جو کھانا آپ کے سامنے آیا ہے، اس کھانے کو تیار کیا گیا ہے، اس میں تیار کرنے والے کا وقت لگا ہے، اس کی صلاحیت لگی ہے، اس نے گرمی کو برداشت کیا ہے، صبر کیا ہے اس کھانے کے لیے، وقت لگایا، توجہ دی ہے، لہٰذا کوئی آدمی آسانی سے کہہ دیتا ہے اپنی ماں سے، اپنی بہن سے یا اپنی بیوی سے کہ کیا بنایا ہے، کتنا برا بنایا ہے، کتنا خراب بنا ہے، کتنا خراب ہے یہ کھانا، نہیں، کیونکہ اس میں سامنے والے کو بھی اذیت پہنچتی ہے، سامنے والے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اور اسی طرح نمبر 3، یہ انسان کے ناشکری ہے، ناشکری اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، کھجور کا ایک ٹکڑا بھی انسان کے لیے نعمت ہے۔ آپ سوچئے صحابہ کرام نے جنگوں کے موقع پر ایسے حالات بھی آئے کہ انہیں کھجور کے بیج پر گزارا کرنا پڑا ہے، لہٰذا ایسے بھی حالات آئے کہ درخت کے پتوں سے گزارا کرنا پڑا ہے، لہٰذا حقیر سمجھنا ہے کھانے کو، یہ جو کہ شکر گزاری کے خلاف ہے۔ لہٰذا کھانے کے سلسلے میں یہ ادب ہے ناظرین اکرام، آپ کو پسند آ رہا ہے تو آپ کھائیں، ورنہ آپ کھانے کو چھوڑ دیجئے، لیکن اس کے اندر عیب جوئی یا اس میں عیب نکالنا یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام، کھانے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی کو ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے۔ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 5398 حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا لا آکل متکئا، آپ نے کہا کہ میں ٹیک لگا کر کے نہیں کھاتا ہوں، میں ٹیک لگا کر کے نہیں کھاتا ہوں۔ کیا معنی ہے ٹیک لگا کر کھانے کا ناظرین اکرام؟ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا ہوں، اہل علم کہتے ہیں کہ انسان تمکن کے ساتھ اس طرح بیٹھ جائے
کسی بھی صفت میں کہ جس سے انسان خوب کھا سکتا ہو. جیسے امام خطابی رحمہ اللہ کہتے کہ لا اقعد متکئا علی الوطاء عند الاکل فعل من یستکثر من الطعام. جیسے ایسے لوگ بیٹھتے ہیں نا جو خوب کھاتے کھانے کے بڑے شوقین ہیں، بہت زیادہ کھانے والے لوگ ہیں، ان کے بیٹھنے کا ایک خاص طریقہ ہے. وہ جو بھی طریقہ ہو، اہل علم نے کہا ویسے نہیں بیٹھنا چاہیے. اور بعض اہل علم نے کہا کہ کوئی آدمی لیفٹ ہینڈ اپنی زمین پر ٹیک لگا کر کے بیٹھے، نہیں بیٹھنا چاہیے ایسے. اور بعض نے کہا کہ وہ ایک طرف جھک کر کے بیٹھ کر کے کھائے، ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے. تو بہر صورت امام خطابی رحمہ اللہ کہتے کہ انسان ایسے نہ بیٹھے کہ جس کے ذریعے جس بیٹھنے سے آدمی خوب کھا سکتا ہو. جیسے کہا جاتا ہے نا بھی اچھا آپ کو کھانا ہے ایسے بیٹھ کے کھاؤ، اطمینان سے پھیل کے بیٹھ جاؤ اور ایسی شکل میں بیٹھو تو اچھے سے کھانا جائے گا. تو اتنی آسانی سے کھانا چلا جاتا رہے اور کوئی آدمی کو رکاوٹ نہ محسوس ہو، تو ایسے کھانے کی شکل میں بیٹھنا یہ ممنوع ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا آکل متکیا، میں ٹیک لگا کر کے نہیں کھاتا ہوں، یعنی میرا یہ طریقہ نہیں ہے. اور اسی طرح سے ناظرین اکرام، اگر کسی کو کوئی ضرورت ہے، جیسے کوئی موٹے شخص ہیں جن کا وزن زیادہ ہے، یا کوئی بیمار ہیں یا کوئی معذور ہے، انہیں ٹیک لگانے کی ضرورت پڑ رہی دیوار کو، تکیے کو، یہ اس سے منع نہیں ہے. یا ادب بن کر بیٹھ کے کھا رہے، اس سے منع نہیں ہے. منع کیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اس طرح سے بیٹھنا جیسے وہ لوگ بیٹھتے ہیں جو خوب کھانا چاہتے ہیں اور ان کے بیٹھنے کی خاص شکل کیفیت ہوتی ہے جس میں خوب کھایا جا سکتا ہے آرام سے. لہٰذا اس شکل سے مومن کو بچ جانا چاہیے. یہ کھانے کے آداب میں سے جو اہل علم نے ذکر کیا ہے. اور اسی طرح ناظرین اکرام، کھانے کے آداب میں سے یہ بھی ادب ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ کھانا کھائے تو بالکل پیٹ بھر کر کے حلق تک نہ کھائے. یہ معیوب ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، سنن ترمذی حدیث نمبر 2380، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہا رسول اللہ، حضرت مقدام بن معد کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. مقدام بن معد کرب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ انسان نے اپنے پیٹ سے برا برتن کوئی نہیں بھرا ہے. پیٹ سب سے برا برتن ہے جسے انسان بھرتا چلا جاتا ہے. بھرتے جائیے وہ خالی ہوتا جائے گا. یہ انسان کی زندگی کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ کبھی خالی ہونے والا نہیں ہے. اور کہا جاتا المعدۃ بیت الداء، عرب کے لوگ کہا کرتے تھے، حکما جو طبیب ہیں، اور عرب کا سب سے معروف مشہور طبیب، اس نے یہ کہا تھا کہ انسان کا جو معدہ ہوتا ہے نا، بیماریوں کا گھر ہوتا ہے. بیماریوں کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ انسان کے جسم میں وہ چیز جا رہی ہے جو نہیں جانی تھی، اور اتنی مقدار میں جا رہی ہے جتنی مقدار میں نہیں جانی تھی، اور اس طریقے سے جا رہی جس طریقے سے نہیں جانی تھی. بیماری، اسی لیے عرب کے سب سے بڑے طبیب نے کہا تھا المعدۃ بیت الداء، کہ انسان کا جو پیٹ ہے بیماریوں کا گھر ہے. وہ اگر ہم سب کھانے پینے کے سلسلے میں اسلامی آداب کا خیال رکھ کر کے اس کو لے کر کے چلے ناظرین اکرام، تو بہت سارے بیماریاں، اکثر بیماریوں سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا. انسان چباتا ہے اور جو منہ کی لذت اسے محسوس ہوتی ہے، حلق میں جانے تک لذت کب تک ہوتی ہے ناظرین اکرام؟ جب تک آپ کی زبان اور آپ کے دانت کے درمیان وہ نوالا ہے، وہ چیز ہے. جیسے حلق کی طرف آپ نے اسے ڈھکیل دی، اس کے بعد اس کی لذت کا کوئی احساس نہیں ہے. تو صرف تھوڑی دیر کی لذت کے لیے انسان کو ایسا نہیں کرنا ہے کہ اپنے آپ وہ ظلم کرنے لگے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے، صرف منہ کی زبان کی لذت کے لیے، جبکہ حلق سے جانے کے بعد وہ پیٹ میں چلا جائے گا. اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ چیزیں نہ کھائے جو نہیں کھانا چاہیے، جس سے نقصان ہے، جس سے پریشانی ہے. اللہ کے نبی نے کہا سب سے برا برتن کوئی ہے تو انسان کا پیٹ ہے. انسان دیکھیے اپنے پیٹ کے لیے
حرام طریقے سے مال کماتا ہے، کفر کر کے مال کماتا ہے، شرک کر کے مال کماتا ہے، بدعات کر کے مال کماتا ہے، دھوکہ دھڑی کر کے کماتا ہے. کیوں کماتا ہے؟ کھانے کے لیے، پیٹ کے لیے کرتا ہے سب کچھ. لوگ بولتے بھی ہیں کہ ہم پیٹ کے لیے کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا یہ سب سے برا برتن ہے جو انسان بھرتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا انسان کے لیے کچھ لقمے کافی ہیں جو پیٹ کو سیدھی رکھ سکے. اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان ہمیشہ حلق تک کھانے کا عادی نہ ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ بیماریوں کا راستہ ہے اور یہ سنت کے خلاف ہے. سب سے پہلی بات سنت کے خلاف ہے. وہ رسول و صحابہ اتنا نہیں کھاتے تھے جس طرح آج ہم کھاتے ہیں، اس طرح اللہ کے نبی اور صحابہ نہیں کھاتے تھے. اسی وجہ سے آج امراض اور بیماریاں زیادہ ہیں لوگوں کو. اللہ کے نبی جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی کی روشنی میں بولتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا ابن آدم کے لیے، انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں. آپ نے کہا اکلات، چند لقمے کافی ہیں، اس سے اس کی پیٹھ سیدھا رہ جائے گی. اسلام تو روزے کا بھی حکم دیتا ہے. روزہ رکھنے والا کتنا کھاتا ہے؟ سحری کھاتا ہے، افطار کرتا ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان بہت زیادہ کھانے سے، حلق تک کھانے سے بچے. یہ پریشانی ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بازار میں ایسی چیزیں آ چکی ہیں. بزنس اور تجارت کرنے والے لوگوں نے لوگوں کی صحت کا بھی خیال نہیں کیا ہے. انہیں معلوم ہے کہ یہ چیز انسانوں کے نقصان دہ، ایسا تیل جو نقصان دہ ہے، ایسے مسالے جو نقصان دہ، ایسے رنگ جو نقصان دہ ہیں، یہ ساری چیزوں کا انہیں علم ہے. لیکن صرف مال کمانے کے لیے وہ ساری چیزیں مارکیٹ میں موجود ہے، بازاروں میں موجود ہے، لوگ اسے کھا رہے ہیں، جس سے دن بدن صحت خراب ہوتی جا رہی ہے. صحت خراب ہوتی جا رہی ہے. جبکہ اسلام یہ کہتا ہے چند لقمے کافی ہیں. پیٹ سب سے برا برتن ہے، چند لقموں سے بھر جائے گا، اسی پہ اکتفا کر لیجئے. اللہ کے نے فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَ، آپ نے کہا کھانا ہی ہے تو آپ نے کہا فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، وَثُلُثٌ لِشَرَابِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، اور ایک حصہ سانس کے لیے. لیکن یہ جو حدیث نازل نے کہا پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے، ہوا کے لیے، یہ اسلام پہلے مرحلے میں نہیں کہتا ہے کرنے کے لیے، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا چند لقمے کافی ہیں، اس پہ اکتفا کر لو. فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَ، نہیں آپ کو کھانا ہی ہے، چند لقمے کافی نہیں ہو رہے ہیں، کھانا ہی ہے تو 3 حصے کر لو. یعنی ابتدائی طور پر تو اسلام کہتا ہے کہ انسان دیکھے جتنے اس کی پیٹھ سیدھا رکھنے کے لیے کافی ہے، انسان اتنے پر رک جائے. انسان کا نفس اسے ورغلاتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں اور کھاتے جاؤ اور کھاتے جاؤ، یہ کھانا اسے نقصان کر دے گا، اسے پریشانی مبتلا کر دے گا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایتوں میں کہا کہ مومن کے کھانے میں اور اسی طرح منافق کے اور کفار کے کھانے میں فرق ہوتا ہے کہ مومن جب کھاتا ہے تو پیٹ کا حساب رکھ کر کے حصوں میں تقسیم کر کے کھاتا ہے، اور جبکہ منافق جب کھاتا ہے تو اس طرح کی تقسیم اس کے پاس نہیں ہوتی ہے. اور اسی طرح ناظرین اکرام، کھانے کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ بھی ہے کہ کھانے والے کو چاہیے کہ کھانے کے دوران اگر کوئی لقمہ، کوئی چیز نیچے گر جاتی ہے تو اسے نہ چھوڑ دے. آج بے نیازی کا یہ حال ہے کہ اچھا نوالا کھانے کے دوران کوئی چیز نیچے گر جاتی ہے تو ہم اسے بے دردی سے چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے. کیا دلیل ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 2034 حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی کے بارے میں انس بن مالک کہتے ہیں کان اذا اکل طعاما لعق اصابعه الثلاث، اللہ کے نبی جب کھانا کھاتے تو اپنی انگلیوں کو چاٹ کر کے صاف کر دیا کرتے تھے، اپنی انگلیوں کو 3 انگلیوں کو صاف کر لیتے تھے. اور آپ نے کہا اذا سقطت لقمۃ احدکم، آپ نے اگر کسی کے کھانے کے دوران کوئی نیچے گر جائے کھانا، فلیمط عنها الاذى، تو وہاں سے گندگی صاف کر لے، ولیأکلها، اور چاہیے کہ اسے کھا لے، ولا يدعها للشیطان، اور شیطان کے لیے نہ چھوڑے اس کو. اللہ کے نبی نے برتن کو صاف کرنے کا حکم دیا، اور آپ نے یہ بھی کہا فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ، آپ نے کہا تم نہیں جانتے کہ تمہارے کس کھانے میں برکت ہے. لقمہ گرا ہے، ہو سکتا ہے اسی میں برکت ہو، اسی میں برکت اتری اور آپ نے اسے چھوڑ دیا. یہ اس وقت ناظرین اکرام جب کھانا کھانے کے قابل ہو. جیسے مثال کے طور پر روٹی ہے، روٹی کا کوئی ٹکڑا نیچے گر گیا، آپ اٹھا کر کے ہاتھ سے صاف کر کے کھا سکتے ہیں اس کو، اگر نیچے کوئی ایسی چیز گندگی والی نہ ہو. اس کے مقابلے میں کچھ چیزیں ایسی جو دوبارہ آپ کھا نہیں سکتے، مثال کے طور پر لیکوڈ شکل میں کوئی چیز نیچے گر گئی آپ نہیں کھا سکتے، لیکن جو کھا سکتے آپ صاف کر کے آپ اسے کھائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اسے اس طرح سے نہ چھوڑ دے
کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ شیطان کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام، کھانے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ کھانا کھانے والا شخص اگر کھانے سے فارغ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ کھانے کے بعد کی دعائیں پڑھ لے، جو بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، جیسا کہ مشہور روایت ہے سنن ترمذی حدیث نمبر 3458 حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام جو کھانا کھاتا ہے اسے کہنا چاہیے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح ابو داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھاتے یا پیتے تو آپ کہتے تھے الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوقہ وجعل له مخرجا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دیگر اذکار بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں جو اس حوالے سے ثابت ہیں، ان کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح کھانے کے آداب میں سے اہل علم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ انسان کھانے کے دوران اپنے احباب کا، اپنے قریبی آس پاس جو موجود ہے ان کا بھی خیال رکھے، اسی طرح مہمانوں کا بھی خیال رکھے، اسی طرح مسلمانوں کا بھی خیال رکھے۔ اور اسی طرح اہل علم نے یہ بات ذکر کی ہے سونے چاندی کے برتن میں نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ حدیث میں اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے شریعت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کلی کر لیں، تو یہ کلی کرنا آپ کے لیے اچھا ہے، جیسا کہ اس حوالے سے روایت ہے بخاری کی حدیث نمبر 5390 حدیث ہے کہ وہ حضرت سوید بن نعمان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز کا وقت آ گیا، آپ نے کھانا منگوایا، فلم یجد الا سویقا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھایا اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگایا اور پھر آپ نے کلی کی۔ تو اگر انسان کلی کرتا ہے کھانے کے بعد تو یہ اچھا ہے، کھانے میں دانت میں اگر کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے یا کوئی خاص طور پر چکنی کوئی چیز ہے جو ہم انسان کے منہ میں رہ سکتی، کوئی میٹھی چیز ہے تو کلی کر لینا چاہیے، کلی کر لینا یہ اچھا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر مہمان کے یہاں مہمان بنتے ہیں، کسی کا مہمان بنتے تو میزبان کو دعا دینا چاہیے، جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3854 حدیث ہے، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ کے یہاں آئے، تو حضرت سعد بن عبادہ روٹی اور زیتون کا تیل لے کر کے آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھایا اور پھر اللہ کے نبی نے انہیں دعا دی۔ کیا دعا دی؟ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دعا بھی دینا چاہیے کسی کا مہمان اگر بنتے ہیں۔ اور اسی طرح سے 3 انگلیوں سے کھانا، یہ بھی ادب میں سے ہے، اگر کوئی کھانا ایسا ہے جو 3 انگلیوں میں کھایا جا سکتا ہے تو یہ بھی آداب میں سے ہے، جیسا آپ نے حدیث میں سنا کہ اللہ کے نبی 3 انگلیوں کو صاف کر لیتے، یعنی 3 انگلیوں سے کھاتے وہ کھانا جو 3 انگلیوں سے کھایا جا سکتا ہے۔ اگر مزید کسی انگلی کی ضرورت ہے تو اس کو بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ تو کھانے کے آداب کا خیال کرنا ناظرین اکرام، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان چیزوں میں ان سنتوں کا خیال رکھنا، یہ مومن کے اخلاق اور انسان مومن کے آداب پر دلالت کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے پاکی صفائی کا خصوصی اہتمام کر لینا اور کھانے کے بعد ہاتھ دھل لینا، اور اسی طرح سے ناظرین اکرام کھانے کو ضائع کرنے سے بچنا، کھانے میں اسراف کرنے سے بچنا، فضول خرچی سے بچنا، یہ بھی آداب میں سے ہے جو اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ اور کھانا اگر گرم ہو تو اس میں پھونکنا نہیں چاہیے، کھانا اگر گرم ہو تو اسے پھونکنا نہیں چاہیے بلکہ انتظار کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پھونکنے سے منع کیا ہے، جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے 2813 حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے میں پھونکنے سے منع کیا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی آداب میں سے ناظرین اکرام کہ مومن کھانا کھاتا ہے تو یہ نیت اس کی ہو کہ یہ کھانا میرے جسم کو طاقت دے گا اور اس کے ذریعے سے میں اللہ کی اطاعت کروں گا، یہ اس کی نیت ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 5022، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی تعریف کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی چاہنا، جیسا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یرضی عن العبد ان یأکل الاکل، اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو کھانا کھاتا ہے تو اللہ کی تعریف کرتا ہے، جو پانی پیتا ہے تو اللہ کی تعریف کرتا ہے، حمد بیان کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا۔ اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیگر سنتیں بیان کی، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا اگر کوئی آدمی ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھا رہے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں مثلا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے کہ دو دو ایک ساتھ آپ نہ اٹھائیں کھجور جب تک کہ سامنے والی کی اجازت نہ لے لیں، جیسا کہ اس حوالے سے حدیث ہے، بخاری کی حدیث نمبر 2489 حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کوئی آدمی دو دو کھجوریں ایک ساتھ اٹھا لے یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں سے اجازت نہ لے لے۔ یعنی جب کھانے کے لیے بیٹھتے ناظرین کرام، سامنے والے کا ہمیں خیال کرنا ہے، ایک ساتھ ہم بیٹھ کر کھا رہے ہیں تو اتنی مقدار میں ہم کھا لے رہے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو کم ہو جائے گا، دوسرے لوگوں کو کی بھوک نہیں مٹ پائے گی، تو اس کا خیال کرنا۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی کھجور کھا رہا ہے مل کر کے تو سب لوگ ایک ایک کھجور کھا رہے ہیں، یہ ایک ساتھ دو دو کھجوریں کھا لے رہا ہے، تو آپ نے کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ ہے کہ آپ اجازت لے کر کے کھائیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ پورے آداب ہے کھانے کے جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو صاف رکھے، پاک صاف کھانا جو حلال روزی سے بنا گیا ہو وہ کھائے، اچھا کھانا کھائے، اور اسی طرح کھانے سے پہلے بسم اللہ کہے، اور اسی طرح سے کھانے کو عیب نہ دے اور اپنے سامنے سے کھائے، سیدھے ہاتھ سے کھائے، اور اسی طرح سے کھانے کو ضائع نہ کرے اور کوشش کرے کہ چند لقموں پر اکتفا کر لے جو اس کی پیٹ کو زندگی کے لیے کافی کر جائے، اور اسی طرح سے ناظرین اکرام دوسروں کا بھی خیال رکھ کر کے کھائے اور پھونک کر کے نہ کھائے، کھانے کو صبر کرے، اور اسی طرح سے کھانے کے بعد کی دعا پڑھے اور کھانے کو ویسٹ نہ کرے، لقمہ گر جاتا ہے، کھانے کے قابل ہو تو استعمال کر لے۔ تو یہ سارے کے سارے آداب ہیں جن کا ہم سب کو خیال کرنا چاہیے کھاتے ہوئے۔ اس کے بعد آئیے ناظرین اکرام، ہم لباس کے آداب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لباس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لباس انسان کو گرمی سے ٹھنڈی سے بچاتا ہے، اسی طرح ہمارے عیبوں کو چھپا دیتا ہے لباس، اور اسی طرح ہمیں خوبصورت ظاہر کرتا ہے۔ لباس کے سارے فائدے ہیں کہ انسان کی خوبصورتی بھی ظاہر ہوتی ہے، عیب بھی چھپ جاتے ہیں، اور اسی طرح اس کی عزت کی حفاظت ہوتی ہے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے لباس سے، اور اسی طرح انسان ٹھنڈ سے، ہوا سے، بارش سے، گرمی سے، دیگر چیزوں سے بچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ لباس کے بھی آداب ہیں، آپ لباس پہن رہے ہیں، ہم لباس پہن رہے ہیں، اس نعمت کی قدردانی ہم کریں، نعمت کو معمولی نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے ہی لباس ہم کو عطا کیا ہے۔ کیا ہے لباس کے آداب میں؟ سب سے پہلا آداب تو یہ ناظرین اکرام کہ اگر لباس آپ پہن رہے ہیں تو لباس نیا ہو تو نیا لباس پہننے کی دعا ہے، اور اسی طرح سے کوئی عام لباس بھی پہن رہے ہیں تو لباس پہننے کی جو دعا ہے اس دعا کا ہم اہتمام کریں، جیسا کہ مشہور حدیث ہے، ابو داؤد حدیث نمبر 4023 حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن لبس ثوبا، جو لباس پہنتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، جو آدمی لباس پہنتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ثابت ہے سنن ترمذی حدیث نمبر 1767 حدیث، اگر نیا لباس ہو تو یہ دعا پڑھنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب کوئی نیا لباس آپ پہنتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم لک الحمد انت کسوتنی اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ تو یہ لباس کے آداب میں سے ناظرین اکرام کہ لباس کی قدر کریں، نعمت کی اور شکر ادا کریں، اور اسی کے ساتھ ناظرین اکرام لباس اگر نیا ہو تو اس کی خاص دعا ہے، اور عام لباس جو روزانہ ہم پہنتے ہیں بدلتے ہیں اس کی دعا ہے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح ناظرین اکرام لباس کے آداب میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی لباس پہن رہا ہے تو اسے سیدھے جانب سے شروع کرنا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث ہے، حدیث سنن ترمذی 1766 حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لبس قمیصا، جب اللہ کے نبی کوئی قمیص پہنتے بدأ بمیامنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی جانب سے شروع کرتے تھے۔ اچھے کام کو سیدھی جانب سے شروع کرنا چاہیے، چاہے وہ جوتے پہننا ہو یا کنگھی کرنا ہو یا پاکی صفائی کی بات ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال کرتے تھے۔ اسی طرح ناظرین اکرام مومن کو چاہیے کہ لباس اچھا پہنے، طاقت اللہ نے جو استطاعت دی اس استطاعت کے مطابق لباس اچھا پہنے اور اچھے ڈھنگ سے پہنے، اس طرح سے پہنے کہ آدمی کا مظہر اس کے دیکھنے کا، جب اسے دیکھا جائے تو دیکھنے والوں کو مناسب محسوس ہو، اس طرح سے حسن المظہر جسے کہا جاتا ہے۔ ابو داؤد کے حدیث نمبر 4062 حدیث ہے، حضرت
جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرآ رجلا شعثا قد تفرق شعره، آپ نے دیکھا ایک آدمی کو کہ بال پورے بکھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما کان یجد هذا ما یسکن به شعره، آپ نے کہا کہ کیا ان کے پاس ایسی چیز نہیں ہے جس سے وہ اپنے بالوں کو کنگھی کر لیں؟ یعنی ان کے پاس کیا کنگھی نہیں ہے یا بالوں کو درست کرنے کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے؟ یعنی آپ نے اس مظہر کو پسند نہیں کیا کہ دیکھنے کے ساتھ یہ چیز، تو مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے جب اسے دیکھا جائے، جس طرح اپنے عقیدے کی اور اس کے عبادتوں کا خیال کرتا ہے، لباس کا، اپنے مظہر کا، جسے اسے دیکھا جا رہا ہے اس کا بھی وہ خیال کرے، یہ سنت میں سے ہے۔ اور آپ نے ایک اور شخص کو دیکھا، حضرت جابر کہتے ہیں علیہ ثیاب وسخہ، اس کا لباس گندا تھا یا گندگی تھی لباس پر، تو آپ نے اس کو بھی پسند نہیں کیا۔ آپ نے کہا اما کان هذا یجد ماء یغسل به ثوبه، آپ نے کہا کیا ان کے پاس پانی نہیں ہے کپڑے دھلنے کے لیے؟ یعنی آپ نے گندے لباس والے کو پسند نہیں کیا۔ آج دینداری کے حوالے سے یہ ہمارے ذہنوں میں غلط فہمی ہے کہ انسان عبادت کر لے تو کافی ہو جائے گا، لباس کے آداب بھی ہیں، اس میں اس کا خیال کرنا بھی سنت ہے، کار خیر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں صوفیہ کے یہاں پر مجذوب کا تصور ہے۔ مجذوب کون ہوتا ہے؟ گندے لباس میں، بغیر نہائے کے، صفائی کے، طہارت کے، یہاں وہاں قبروں کے پاس رہتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی دعا میں بڑی تاثیر ہے، وہ بہت پہنچا ہوا ہے۔ جو پاکی صفائی کا اہتمام نہیں کر رہا وہ کیسے اللہ کا ولی یا دیندار یا مومن ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے تو گندا لباس پسند نہیں کیا، بکھرے ہوئے بال آپ نے پسند نہیں کیے۔ اسی لیے حدیث ناظرین اکرام، جو مشہور حدیث آپ سب جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم حدیث نمبر 91 حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، آپ نے کہا وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہو، تکبر ہو۔ تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل، ایک آدمی نے کہا اللہ کے لیے بے شک ہم میں سے ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ جمیل ہے، خوبصورت ہے، یحب الجمال، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ اگر انسان صرف پاکی صفائی یا طہارت کا اہتمام کر رہا ہے تو یہ تکبر نہیں ہے۔ صحابی نے کیا کہا؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا لباس بھی اچھا ہو، ہمارے جوتے بھی اچھے ہوں۔ اس کا مطلب صحابہ اکرام میں یہ چیز معروف تھی کہ وہ اپنے لباس کا، اپنے جوتے کا خیال کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ لہذا ناظرین اکرام ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ظاہری مظہر کو بھی درست کریں، یہ لباس کے آداب میں سے ہے۔ اسی طرح ناظرین اکرام لباس کے آداب میں سے ادب ہے کہ مومن کو چاہیے کہ اگر وہ مرد ہے تو خواتین کے لباس کی طرح لباس نہ پہنے، عورت ہے تو مرد کی طرح لباس نہ پہنے، یہ ادب کے خلاف ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5885، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ان عورتوں پہ لعنت کی جو مردوں سے مشابہت کرتے ہیں، اور ان مردوں پہ آپ نے لعنت کی جو عورتوں سے مشابہت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اس بات سے۔ لہٰذا ناظرین اکرام خاص طور پر لباس کے حوالے سے بھی آج کا ایسا فیشن چل پڑا ہے کہ اس میں عورتیں مردوں کی طرح لباس پہنتی ہیں، اور بسا اوقات مرد فیشن کے نام پر عورتوں کی طرح لباس پہنتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ مشابہت کرنے والوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اور اسی طرح لباس کے آداب میں سے اہم ادب ہے ناظرین اکرام کہ مرد کے لیے ریشم حرام ہے، اور اسی طرح سے سونا اس کے لیے حرام ہے۔ ان دو چیزوں کا مومن کو خیال کرنا ہے۔ لہٰذا خواتین کے لیے ریشم بھی حلال ہے، سونا بھی حلال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ سنن ترمذی حدیث ہے، 1720 حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرم لباس الحریر والذهب علی ذکور امتی، آپ نے کہا کہ ریشم کا لباس اور سونا میری امت کے مردوں پر حرام کیا گیا ہے، وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ، اور میری امت کی عورتوں کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ مردوں کے لیے لباس کے آداب میں سے ریشم کا لباس نہیں پہن سکتا ہے وہ، اور اسی طرح سے وہ
سونے کو نہیں پہن سکتا، سونے کی نہ گھڑی پہن سکتا ہے، نہ انگوٹھی پہن سکتا ہے، نہ چین پہن سکتا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے، اللہ کے نبی نے صاف لفظوں میں کہا حرم، میری امت پہ حرام کیا گیا ہے، یعنی اللہ نے حرام کیا اس کو۔ لیکن آج آپ دیکھتے سونے کی واچ، سونے کی انگوٹھی، سونے کی چین، سونے کے کڑے مرد بھی پہنتے، اور اگر کوئی لڑکا ہے، بچہ ہے، اسے بھی پہنا دیا جاتا ہے، جبکہ حرام ہے وہ۔ اور اسی طرح ریشم بھی حرام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اور اسی طرح سے لباس کے آداب میں سے یہ بھی ہے ناظرین اکرام کہ اگر کوئی آدمی لباس پہنتا ہے یا لباس کا استعمال کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس بات کو بھی جان لے کہ لباس مردوں کے لیے خاص طور پر یہ حکم ہے کہ ان کا لباس ٹخنے کے اوپر ہو، ٹخنے کے نیچے نہ ہو۔ اگر ٹخنے کے نیچے کوئی رکھتا ہے تو یہ حرام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 5787 حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی ٹخنے کے نیچے ازار ہے وہ جہنم میں ہے۔ تو ناظرین اکرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں پر اس کو حرام کیا، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے دعویٰ سلفیہ کے جو اس سے پہلے کورس ہم نے دیکھا تھا جس میں ہم نے کبیرہ گناہوں کی تفصیل جانی تھی، اس میں یہ بات آئی تھی کہ اسلام میں سخت حرام ہے، جیسا کہ حدیث ہے، معروف حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5791 حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام من جر ثوبہ مخیلۃ لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنا لباس کو تکبر کے ساتھ لٹکاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے نہیں دیکھے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کو زندہ زمین کے اندر دھسا دیا جو اپنے لباس کو ٹخنے کے نیچے لٹکا کر کے اور اکڑ کر کے زمین پر تکبر کے ساتھ چل رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ لہٰذا ناظرین اکرام، اگر کوئی آدمی تکبر کے ساتھ ٹخنے کے نیچے لباس کو لگاتا ہے، لٹکاتا ہے، تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور یہ بہت برا کام ہے۔ قیامت کی اللہ تعالیٰ نہ اسے بات کرے گا، نہ اسے نظر رحمت سے دیکھے گا، اور نہ اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک کرے گا، جیسا کہ صحیح مسلم حدیث 106 اللہ کے نبی نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ نہ بات کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ گناہوں سے ان کو پاک کرے گا۔ آپ نے ان میں سب سے پہلے کہا المسبل، جو اپنے لباس کو ٹخنے کے نیچے رکھتا ہے۔ یہاں پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ٹخنے کے نیچے لٹکاتا ہے بغیر تکبر کے تو کیا جائز ہے؟ نہیں، لٹکانا ہی تکبر ہے، ٹخنے کے نیچے لباس کو لٹکانا ہی تکبر ہے۔ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ ابو داؤد حدیث نمبر 4084 حدیث ہے، ابو جرئی جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا ایاک و اسبال الازار، آپ نے کہا بچو لباس کو، ازار کو ٹخنے کے نیچے لٹکانے سے، فإنها من المخیلہ، کیونکہ لٹکانا ہی تکبر میں سے ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَ، اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ لٹکانا ہی تکبر میں سے، چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں، اور مزید کوئی اور احساس کرتا ہے تو یہ اس سے بھی برا ہے۔ اگر کوئی آدمی خود کو بڑا بھی سمجھ لے رہا تو یہ برا ہے، ورنہ شریعت کے نزدیک یہ لٹکانا ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا یہ کبر میں سے ہے۔ لہٰذا ناظرین اکرام، مردوں کو چاہیے کہ ہمیشہ ٹخنے کے اوپر اپنا لباس رکھیں، ٹخنے کے نیچے لٹکانا حرام ہے۔ اور اسی طرح ایک کفار، مشرکین، فاسقین ہیں جو اپنے لباسوں کو لٹکاتے، مومن اپنے لباس کو ٹخنے کے اوپر رکھتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، لباس کے آداب میں سے یہ ادب بھی ہے کہ مومن بالخصوص لباس جب پہننے کی بات آتی ہے، کون سا لباس ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، کون سا لباس جو زیادہ اچھا ہے، اس حوالے سے روایت ناظرین اکرام ابو داؤد حدیث نمبر 3878 حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البسوا من ثيابكم البياض، آپ نے کہا سفید لباس پہنو، فإنها من خير ثيابكم، آپ نے کہا اس لیے کہ بے شک وہ تمہارے بہترین لباس میں سے ہے، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اپنے مردوں کو اسی سفید لباس میں کفن دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین لباس سفید ہے، سب سے بہترین رنگ سفید ہے۔ اور آپ نے صرف زندوں کو نہیں، آپ نے کہا تم بھی پہنو، البسو، تم پہنو سفید لباس، کیونکہ سب سے بہتر لباس ہے۔ آپ نے کہا زندوں کے ساتھ ساتھ مردوں کے لیے بھی یہ لباس سب سے اچھا ہے، آپ نے کہا مردوں کو بھی اس میں کفن دیا کرو۔ ایک اور روایت ناظرین اکرام جو حضرت سنن ترمذی کی روایت 2810 حدیث ہے، حضرت سمورہ بن جندب
رضی اللہ عنہ کہتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید لباس پہنو فإنہ اطہر و اطیب، کیونکہ وہ زیادہ پاک اور زیادہ صحیح ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دو۔ سفید لباس پہننا چاہیے ناظرین کرام۔ دیکھیے سفید لباس انسان کو خوبصورت بھی نظر آتا ہے انسان اس سے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسندیدہ لباس ہے، اور اسی کے ساتھ وہ لباس انسان کا زیادہ پاک ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے دوسرے لباس کو انسان دھلتا ہے نا تو بہت باریکی سے نہیں دیکھتا ہے، سفید لباس جب پہنتا ہے تو دیکھ لیتا ہے کہ وہ کتنا پاک ہے، تو پاکی کا خاص اہتمام ہوتا ہے سفید لباس میں۔ اور پہن لینے کے بعد بھی آپ نے رنگین ایسا رنگ پہنا جو بہت ہی سیاہ ہو یا دیگر رنگ ہوں جو ڈارک ہوتے، آدمی کہیں بھی بیٹھ جاتا ہے، کیسے بھی بیٹھ جاتا ہے، اس کا کوئی خیال نہیں کرتا، لیکن وہی سفید لباس اگر وہ پہنا ہوا ہو تو وہ خیال رکھتا ہے کہ مجھے کہاں بیٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے کھانا ہے۔ تو اس سفید لباس کے بہت فوائد ہیں ناظرین کرام، کہ انسان بہت پاک صاف ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے وہ پاکی صفائی کا خیال بھی رکھنے لگتا ہے جب تک وہ سفید پہنا ہوا ہے، اور یہ بہترین لباس میں سے ہے۔ آج ضرورت ہے ناظرین کرام کہ یہ چیز ہمارے درمیان رائج ہو۔ آج سفید لباس کو ہم نے محدود کر دیا ہے صرف جمعہ کے لیے، عید کے لیے، جنازوں کے لیے، جبکہ یہ مسلمان کا سب سے بہتر لباس ہے۔ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، اس سے آپ پاک صاف رہنے لگیں گے، آپ پاکی صفائی کا خیال کرنے لگیں گے۔ یہ سفید لباس ہمیں بہت بہتر بناتا ہے، لہٰذا سفید لباس یہ بہترین لباس ہے۔ اور اسی طرح لباس کے آداب میں سے یہ ادب ہے ناظرین کرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ یہ کہ انسان کو چاہیے کہ اس کا جو لباس ہے وہ لباس وہ پاک و صاف رکھے، لباس پہنے تو لباس کو پاک و صاف رکھے اور پاک و صاف لباس پہنے۔ جیسے آپ نے حدیث میں سنا اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار کیا، آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جن کا لباس گندا ہے، تو آپ نے کہا کیا ان کے پاس پانی نہیں ہے جس سے وہ اپنا لباس پاک کر سکیں؟ تو لباس پاک صاف و ناظرین کرام، گندا لباس پہننا لباس کے آداب کے خلاف ہے۔ اور خاص طور پر ناظرین کرام لباس کے آداب کی جب بات آتی ہے، مومن کو چاہیے جب عبادت کی بات ہو تو ان عبادت کے لیے اچھے لباس کا اہتمام کرے، زینت اختیار کرے، خوبصورتی اختیار کرے عبادتوں کے لیے، اور خاص طور پر جمعہ کے لیے اچھے لباس کا انتخاب کرے، کیونکہ یہ بہت اچھا اور پسندیدہ ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث ہے، صحیح امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں اسے نقل کیا ہے 348، کہتے ہیں عبداللہ جو حضرت اسماء کے غلام ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ انہوں نے دکھایا جو بہت ہی خوبصورت بہترین تھا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جمعہ کے دن پہنتے تھے، اور جب وفود قافلے قبیلے کے لوگ ملنے کے لیے آتے تو اللہ کے نبی اس کو پہنتے تھے۔ یہ بات حضرت اسماء نے اپنے غلام عبداللہ کو دکھا کر کے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لباس کو پہنا کرتے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اچھا لباس تھا جس کا آپ اہتمام کیا کرتے تھے جمعہ کے لیے، اور اسی طرح سے آپ کے پاس قافلے ملنے کے لیے آئیں تو آپ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام لباس کے آداب میں سے یہ ادب بھی ہے کہ مومن جو جوتے پہنتا ہے، چپل پہنتا ہے، تو وہ بھی لباس ہی میں شامل ہوتا ہے، بغیر جوتے چپل کے لباس نہیں ہوتا ہے، اس کے بھی آداب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5856 حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمشی احدکم فی نعل واحدہ، آپ نے کہا تم میں سے کوئی آدمی ایک جوتے میں نہ چلے، یا آپ تو دونوں نکال دے یا دونوں کے دونوں پہن لے، ایک میں نہیں چلنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور جب پہنے تو سیدھا پیر ڈال کر کے پہنے، اور نکالے تو پہلے بائیں پیر سے نکالے۔ تو جوتے اور چپل کے آداب کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے، ایک چپل یا ایک جوتے میں چلنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2091، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لا تمشی فی نعل واحد، آپ نے کہا ایک جوتے میں چلنا نہیں، اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے۔ اور اسی طرح لباس کے آداب میں سے یہ بھی ہے ناظرین کرام کہ مومن کو چاہیے کہ تواضع اختیار کرے لباس میں۔ تواضع کا معنی کیا ہے کہ بہت زیادہ فخر و مباحات کے لیے، دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، کسی سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور حیثیت سے زیادہ اس کے پیچھے نہ پڑ جائے۔ لباس اچھا ہو، پھٹا ہوا نہ ہو، پاک صاف ہو، دیکھنے میں اچھا معلوم ہوتا ہو، بس
انسان اپنی طاقت کے مطابق اسے خریدے. اللہ نے کسی کو بہت دولت دی ہے، وہ اچھے سے اچھا لباس پہن سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن تواضع اختیار کرنا چاہیے آدمی کو. فضول خرچی اور اسی طرح دکھاوا، اور آج جو چل رہا ہے ناظرین کرام کہ برانڈڈ کے نام پر انسان وہ لباس جو انسان کی طاقت سے باہر ہے، اس کی دیگر ضروریتیں اسے پوری ہو سکتی ہیں، گھر والوں کی ہو سکتی ہیں، بیمار ہے کوئی، اس کا علاج اس کے لیے لگ سکتا ہے پیسہ، اسے چھوڑ کر کے آدمی نے اپنی جانب سے طے کر دیا ہے کہ یہ فلاں برانڈ کا ہے، جبکہ وہ وہی چیز ہے اور یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. جبکہ آدمی کی طاقت نے، ہاں طاقت ہے، اللہ نے کسی کو خوب مال دیا ہے تو وہ اپنے فائدے کے اعتبار سے چیز خرید سکتا ہے، لیکن تواضع اختیار کرنا چاہیے تاکہ اس کا نقصان نہ ہو اور اس ہوا میں نہ بہہ جائے. وہ شریعت یہ کہتی ہے ہر آدمی کو اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق معاملات کو دیکھنا چاہیے. تو تواضع اختیار کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تواضع اختیار کرنے والے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان کا حصہ قرار دیا ہے. جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ابو داؤد حدیث نمبر 4161 حدیث ہے. ابو امامہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک مرتبہ آپ کے سامنے دنیا کا ذکر کیا، دنیا اور دنیا کی نعمتوں کا ذکر کیا صحابہ نے رسول کے سامنے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا تسمعون الا تسمعون، کیا تم نہیں سن رہے، کیا تم نہیں سن رہے. آپ نے توجہ دلائی، سارے صحابہ کو اپنی طرف توجہ دلائی. آپ نے کہا الا تسمعون، کیا تم نہیں سن رہے. کیا کہا آپ نے؟ ان البذاذۃ من الایمان، ان البذاذۃ من الایمان. آپ نے کہا بے شک البذاذہ ایمان میں سے ہے، البذاذہ ایمان میں سے ہے. کیا ہے البذاذہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا؟ اہل علم کہتے ہیں بذاذہ سے مراد انسان بیجا بغیر کسی حاجت کے، ضرورت کے دکھاوے میں اور فخر و مباحات میں اور تکلف میں نہ جائے لباس کے حوالے سے، بلکہ مومن کو چاہیے کہ تواضع اختیار کرے. قدرت ہونے کے بعد بھی تواضع اختیار کرے، اچھا لباس پہنے، پاک صاف لباس پہنے، خوبصورت لباس پہنے، لیکن جس طرح بادشاہوں کا اور جس طرح سے ظالم حکمرانوں کا اور جس طرح سے فاسق فاجر لوگوں کا جو دنیا پرست ہیں، اس طرح سے مومن کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے دو مرتبہ کہا یہ تواضع اختیار کرنا ایمان میں سے ہے، ایمان میں سے. آپ سوچئے رسول بھی چاہتے تو بہت قیمتی قیمتی شاہانہ جوڑے پہن سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں پہنے. آپ نے زینت کے لیے کچھ جوڑے رکھے تھے، پاک صاف اچھے لباس جن کو آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کیا کرتے تھے. تو یہ ہے ناظرین اکرام لباس کا اہم ادب جس کا ہم سب کو خیال کرنا چاہیے. تو ناظرین یہ لباس کے آداب تھے. گفتگو کے آداب میں آپ کے سامنے باختصار رکھتا ہوں. گفتگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو زبان دی ہے ہم کو، زبان اللہ کی بڑی نعمت ہے اور اس سے انسان بہت سارے فائدے حاصل کرتا ہے، دنیاوی مفادات اور آخرت کے فائدے اس سے جڑے ہوئے. زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے، سمجھاتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، اذان دیتا ہے، اقامت دیتا ہے، نماز پڑھاتا ہے اور مختلف نیکی کے کام اس زبان سے کرتا ہے. زبان اللہ کی نعمت ہے. گفتگو انسان کرتا ہے، گفتگو کے بھی آداب ہے. سب سے پہلا ادب تو یہ ناظرین کرام جو حدیث میں بتایا گیا وہ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6018 حدیث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ بھلی بات کہے یا خاموش ہو جائے. پہلا ادب یہ ہے ناظرین کرام، بہت زیادہ گفتگو کرنا پسندیدہ نہیں ہے. ہمیشہ بولتے رہنا، گفتگو کرتے رہنا، کیونکہ جس آدمی کی گفتگو زیادہ ہوتی ہے اس کے پھسلنے کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے، گناہ کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے. گفتگو کرتے کرتے غیبت، چغلی، بہتان تراشی، الزام تراشی، کسی کو زبان سے تکلیف دینا، مذاق اڑانا، چھیڑنا، نہ جانے کیا کیا کر بیٹھے گا. لہٰذا پہلا ادب ہے اللہ کے نبی نے کہا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے وہ بھلی بات کہے او لیصمت، یا پھر وہ خاموش ہو جائے. بھلی بات کہے یا پھر خاموش ہو جائے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے. لہٰذا ناظرین کرام بہت زیادہ گفتگو سے بچنا چاہیے. کہا جاتا ہے جب تک آپ نے کچھ بولا نہیں ہے تو آپ اپنے جملوں کے مالک ہیں. آپ نے اگر بول دیا تو آپ اپنے جملوں کے مالک نہیں ہیں. پتہ نہیں کیا کیا تباہی وہ کر دے گا. آپ سوچئے اگر کسی پر آپ کو غصہ ہے، آپ اپنے اندر غصے کو برداشت کیے ہوئے ہیں، اندر سے آپ پی رہے ہیں اس کو، تو آپ کی عزت بھی برقرار ہے، آپ کا مقام بھی برقرار ہے، ساری چیزیں برقرار ہیں. آپ نے اگر دو چار جملے ایسے بول دیے جو نہیں بولنا چاہیے تھا تو اب آپ چاہ کر بھی ان جملوں کو واپس نہیں لے سکتے. آپ کی ملکیت سے وہ جملے نکل گئے اور جو نقصان کرنا تھا وہ آپ کو نقصان کر چکے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان جو گفتگو کرنے والا ہے
وہ زیادہ شرمندہ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جو گفتگو کم کرتا ہے۔ کم بات کرنے والے لوگ کم شرمندہ ہوتے ہیں، زیادہ بات کرنے والے لوگ زیادہ شرمندہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے ناظرین کرام، گفتگو کرنے سے پہلے مومن کو سوچنا چاہیے کہ میری گفتگو یہ خیر ہے یا شر ہے، بھلائی ہے اس میں تو بولنا چاہیے، نہیں تو پھر اس سے رک جانا چاہیے۔ یہ پہلا ادب ہے۔ اور دوسرا ادب ہے ناظرین کرام، اگر گفتگو آپ کو لگتا ہے کہ دہرانے کی ضرورت ہے، ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ریپیٹ کیجئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 91، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی گفتگو میں جانتے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اذا تکلم بکلمہ، آپ کو یہ بات کہتے اعادها ثلاثا، 3 بار آپ دہراتے تھے اس کو، حتی تفہم عنہ، یہاں تک کہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اور اللہ کے نبی کسی قوم کے پاس آتے سلام کرتے، 3 مرتبہ سلام کرتے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے، سمجھ میں آ جائے۔ تو ناظرین اکرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بات کو دہراتے تھے۔ دہرائیے، یہ آداب میں سے کوئی سامنے والا آپ کی بات سمجھ نہیں سکا، وہ پوچھتا ہاں بتائیے کیا کہا آپ نے، یا سننے والا کوئی ایسا جس کے کان کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہ ٹھیک سے سن نہیں پاتا ہے، بہرا ہے تو پوری طرح سن نہیں پائے گا، لیکن کوئی ایسا ہے جس کی سماعت کمزور ہے، سننے کی قابلیت کمزور ہے، یا کوئی بوڑھا شخص ہے، یا کوئی بچہ ہے جو سمجھ نہیں پایا ہے، یا کوئی تاخیر سے آیا ہے سمجھ نہیں پایا، دہرا دیجئے۔ دہرانے میں کیا بڑی بات ہے، سامنے والے کی آسانی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی دہرایا کرتے تھے، کئی حدیثیں دلیل میں ہیں، جیسے بخاری کی حدیث نمبر 2654 حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا اس طرح سے آپ نے ان سے گفتگو کی۔ تو گفتگو کا ادب ہے ناظرین کرام، دہرانے کی ضرورت ہو تو دہرانا اچھا ہے۔ لوگ چڑ جاتے ہیں، بسا اوقات نعوذ باللہ اپنے ماں باپ پہ بھی غصہ ہو جاتے ہیں کہ تمہیں سنائی نہیں دیتا ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، کتنی مرتبہ میں بولوں۔ تو اللہ کے نبی کی سنت ہے، آپ 3 بار دہراتے تھے کہ آپ نے 3 بار دہرا دیا ہے، تو 3 بار نہیں دہرایا تو پھر سنت پہ آپ نے عمل کہاں کیا، پھر کس بات پہ ہم ناراض ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اہمیت والی باتوں کو دہراتے تھے، لہٰذا اگر کوئی اہم بات ہے یا کوئی سن نہیں پایا تو اسے دہرا دینا چاہیے۔ یہ گفتگو کے آداب میں سے، اسی طرح سے ناظرین اکرام، گفتگو کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ مومن کو چاہیے کہ اپنی زبان کو پاک رکھے۔ پاک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی زبان کیسی ہوتی ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 1977 حدیث ہے، بعض لوگوں کی گفتگو میں کیا ہوتا ہے، لعن، طعن، بے حیائی، بدکاری اور گالی گلوچ، اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے۔ مومن کو زبان پاک رکھنی ہے، ایسی زبان مت رکھیے۔ لوگوں کی زبان ایسی ہوتی ہے بسا اوقات آدمی کھڑے ہو کر سن نہیں پاتا ہے ان باتوں کو۔ اللہ کے نبی نے کہا مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا ہے، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا ہے، فاحش نہیں ہوتا ہے، بد اخلاق نہیں ہوتا ہے۔ مومن کی زبان اچھی ہوتی ہے، لہٰذا اپنی زبان کو پاک صاف رکھنا چاہیے گفتگو کے دوران۔ اسی طرح ناظرین اکرام، ایک اہم ادب ہے گفتگو کا، وہ ادب ہے ناظرین اکرام، صحیح مسلم حدیث نمبر 2865 حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ وہ کیا حدیث ہے ناظرین اکرام؟ حضرت عیاض بن حمار المجاشعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، اور خطبہ دیتے ہوئے آپ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، وحی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے میری طرف، ان تواضعوا، کہ تم ایک دوسرے کے سامنے متواضع رہو، تواضع اختیار کرو، حتی لا یفخر احد علی احد، کوئی ایک دوسرے پر فخر نہ کرے، ولا یبغی احد علی احد، ایک دوسرے پر کوئی آدمی بغاوت نہ کرے، سرکشی نہ کرے۔ یہ اللہ کے نبی پر وحی کی گئی، اللہ کے نبی خطبے کے دوران آپ نے کہا بے شک اللہ نے وحی کی کہ تم تواضع اختیار کرو۔ تواضع کا مطلب کیا ہے؟ اپنے مقام سے نیچے اتر کر بات کیجیے، دوسروں کے سامنے بڑائی کی بات کرنا، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا، میں تو ایسا ہوں، میں تو ایسا ہوں، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، سامنے والے پر تعلی اور سامنے والے لوگوں کو اپنے سے چھوٹا ظاہر کرانے کی کوشش کرنا، یہ گفتگو کے آداب کے سخت خلاف ہے۔ ایسے لوگوں کو نہ لوگ پسند کرتے نہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ تواضع اختیار کیجئے، سامنے والے جن سے آپ بات کر رہے ہیں آپ ان کے سامنے اپنی شخصیت کا تعارف ایسے کرا رہے ہیں گویا کہ آپ بہت بڑے آدمی، فخر کے طور پہ، دکھاوے کے طور پر، ریاکاری کے طور پر، تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ مومن کو متواضع ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی غریب ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی آپ بوڑھا ہے، کوئی بچہ آپ سے بات کر رہا ہے، تو جیسے وہ بات کر رہے ہیں ویسے آپ اچھے ڈھنگ سے بات کیجئے ان سے۔
بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں، میں ایسا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ ہاں کہیں ضرورت پڑ رہی تعارف کرانے کے لیے، انٹروڈکشن کے لیے، تو آپ بتائیے کہ میں فلاں فلاں جگہ کام کرتا ہوں، میں فلاں جگہ پڑھنے کے لیے گیا تھا، میں فلاں خدمت کر رہا ہوں، فلاں جگہ پر میں کام کرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن فخر کے لیے دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنے کے لیے سمجھانا اور حقیر جتلانا، ان کو بتلانا، یہ درست نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ ناظرین کرام، گفتگو کے آداب کے خلاف ہے یہ، اس سے خاص طور پر مومن کو بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، گفتگو کے آداب میں سے یہ بھی ادب ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ سامنے والے کی تعریف کرنے سے بچے، بہت زیادہ تعریف اس کے منہ پر کرنے سے بچنا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6162 حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اثنا رجل علی رجل عند النبی، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی تعریف کی، رسول کے سامنے منہ پر تعریف کی، تو آپ نے کہا ویلک، تمہارے لیے تباہی ہو، قطعت عنق اخیک، آپ نے کہا تم نے تمہارے بھائی کی گردن کاٹ دی ہے، گردن توڑ دی تم نے اس کی۔ 3 مرتبہ آپ نے کہا، یعنی یہ درست نہیں۔ آپ نے کہا ویلک، تمہاری تباہی ہو۔ آپ نے کہا اگر کوئی تم میں سے تعریف کرنا ہی چاہتا ہے، کوئی راستہ اس کے پاس نہیں ہے، تو ایسے بولنا چاہیے، احسب فلانا، مجھے ایسا لگتا ہے، واللہ حسیبہ، اللہ تعالیٰ ان کا حساب لینے والا ہے۔ یہ کہنا چاہیے، ولا ازکی علی اللہ احدا، اللہ کے مقابلے میں اس کا تزکیہ نہیں کر رہا، ولا ازکی علی اللہ احدا، تو یعنی گفتگو کرتے ہوئے کہنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، واللہ عالم، میں کسی کا، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کا تزکیہ نہیں کر رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلاں آدمی ایسا اور ایسا ہے، جہاں ضرورت ہو ہاں پیٹھ پیچھے تعریف کیجیے تاکہ اس کے لیے محبت پیدا ہو، الفت پیدا ہو، رشتے استوار، لیکن سامنے تعریف کرنے سے بچنا چاہیے۔ ہاں بقدر ضرورت ایسی تعریف جس سے انسان تکبر میں نہ چلا جائے، دکھاوے میں نہ چلا جائے، کیونکہ ناظرین کرام، منہ پر تعریف کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، نیکی سے بسا وقت پیچھے ہونے لگتا ہے، کیونکہ لوگ سب میری تعریف کر رہے ہیں، میں بہت بڑا ہوں، اس طرح سے اخلاص ختم ہو جاتا ہے۔ اور آخری بات ہے ناظرین کرام، وہ یہ کسی کو برے القاب سے، برے لقب سے نہیں بلانا چاہیے، جیسے لوگ ایک دوسرے کا نام رکھتے ہیں اور نام رکھ کر کے انسان کو جانور کے نام پر پکارتے ہیں، کسی انسان کو کوئی گدھا کہتا ہے، فلاں کہتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ برے القاب سے نہیں پکارنا چاہیے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ تو ناظرین کرام، یہ گفتگو کے آداب جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، انشاءاللہ آنے والے درس میں مزید آداب آپ کے سامنے آئیں گے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔